ہے یہ اتنی فقط اور ہمارے سب کے لیے اور فکر کے لیے اور ہماری عملی زندگی کے حدیث کے چھوٹے چھوٹے مختصر حصے یقیناً ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں کامیاب انسان بنانے میں ہماری بھرپور مددگار ہو سکتی ہیں اگر ہم ان احادیث پہ اور فکر کریں. اور یہ بہت پریکٹیکل چیزیں ہیں اور یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ اگر ہم پریکٹیکل لائف کی ٹریننگ کے لیے اس کی کامیابی کے لیے اس کو ایک اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے ہم کتنے ہی ورک شاپ اٹینڈ کریں اور ٹریننگ میں لیکن وہ ٹریننگ جو قدم قدم پر ہمارا دین اسلام ہمیں دیتا ہے اور ہمیں ایک کامیاب انسان بناتا ہے وہ ٹریننگ ہمیں قرآن سننا سے ہٹ کے اور تسلیم نہیں اپنی برخستاری ہمیں بتاتا ہے. صبح و شام ہوتی ہے اور وقت اس طرح سے گزرتا ہے کہ واقعی اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ایک ماہ پہلے اسی قرآن کلب میں یہاں پہ ہماری تمام بہنیں جو یہاں موجود ہیں اور کچھ شہر کی صورتحال کے پیش نظر ابھی تک پہنچ نہیں سکی ایک رنگا رنگ مینا بازار ہم نے لگایا تھا جس میں آپ سب موجود تھے اپنے خوبصورت ڈریسز کے ساتھ خوبصورت ناموں والے بوتیک کے لذت کام و دہن کا بھی بہت اچھا انتظام تھا اور میرے خیال میں کوئی آنے والا اس مینا بازار میں ایسا نہیں تھا جس نے نیچے کے چٹکھانے والے اسٹال سے جو لان میں لگے ہوئے تھے ان سے اس نے ضرور سجاتے کا درست نہ اٹھایا ہو. وہ ساری یادوں کرتا ہے اور اس کام میں پھر آپ اپنا حصہ کہاں کہاں پر کس طرح لگا. اس کے لیے ہمارے سامنے ایک پریزنٹیشن دیں گی ورکنگ وومن چیمبر آف کامرس کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں اور خواتین کے بہت سے ایشوز میں ہمارے ساتھ ہم سب کے شانہ بشانہ ان کی موجودگی کو ہم یہاں پہ ویلکم بھی کہتے ہیں اور یقیناً یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے اور ہماری قدر افزائی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں جو وقت نکالا. اس وقت محترمہ زبیر شفا صاحب تو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب آبدہ سلیم جو ہے وہ پریزنٹیشن دیں گی ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کی. تو یہ اس کا ایک تعارف آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. تمام ساتھیوں کو بالخصوص زرے شہباز صاحبہ کو اس پروگرام میں خوش آمدید. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. تمام ساتھیوں کو بالخصوص زرے شہباز صاحبہ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہ ان کے آنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور ان سمیت آپ کی یہاں شرکت اور آمد سے ہماری تقریب میں کچھ رنگ بھر گئے. تو اسی حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ورکنگ ویمن کا پیغام ایک پیغام ہے. آپ کے نام ہے ہاں مگر عام ہے. تو آپ اس طرح ہی سمجھیں کہ آپ اگر میدان میں آئی ہیں آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں بیئنگ اے ویمن آپ اپنی حیثیت اپنی پوزیشن اپنے کو چڑھائے اٹھا لے کر چلنا چاہتی ہیں. تو بہت سارے پلیٹ فارمس میں سے ہمارا بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ جس کا میں تعارف دیتی ہوں یہاں پر. ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ اس کے نام سے ادارہ ہے ویژن ہمارے اس ٹرسٹ کا ویژن ہے یہ آپ کے سامنے سلائڈ بھی چلتی جا رہی ہیں کہ ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان میں کام کرنے والی خواتین کو مضبوط بااعتماد خوشحال دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے مفید سرمایہ ہو. تو اس کی اہم بات ہماری اس آرگنائزیشن کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ورکنگ ویمن اور کام کرنے والی عورت کو جہاں اس کے ٹیلنٹ کی اور اس کی صلاحیتوں کی معراج تک لے جانا چاہتی ہے اور سوسائٹی میں اس کو منوانا چاہتی ہے وہاں اس بات کا خصوصی خیال رکھتی ہے کہ کوئی بھی ورکنگ ویمن یا اپنی فیملی سے دور نہ چلی جائے وہ خود نہ فراموش کر دے اپنی اس فیملی کو
یا اس کی فیملی اس کو فراموش نہ کر دے اس کی مصروفیات دیکھتے ہوئے. تو ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے وہ عورت کو بااعتماد اور مضبوط اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. وہ کیسے دیکھنا چاہتی ہے اس کی تفصیل ہم چلتے چلے جاتے ہیں. مشن پہ آ جاؤ. معاشی جدوجہد میں مصروف خواتین کے لیے مناسب اقدامات کے ذریعے فنی و پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام کرنا. کے ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن ہی اس کا بتا رہی ہوں. علمی و قانونی رہنمائی کے ذریعے حقوق و فرائض سے آگاہ کرنا. جائے ملازمت پر خوشگوار اور محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا اور ملکی سطح پر نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز میں اس کو مواقع فراہم کرنے کے لیے تعاون دینا. اچھا، اسی طرح اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہیں 1 2 3 کر کے آپ دیکھتی جائیں یہاں پر کہ ملازمت پیشہ خواتین کو فکری رہنمائی، فنی تربیت فراہم کرتے ہوئے شخصی و پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کرنا، انہیں ان کے قانونی حقوق و فرائض اور ملازمت کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنا اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے کوشش کرنا اور اس سلسلے میں ہونے والی مثبت جدوجہد میں تعاون کرنا. پھر تیسری بات یہاں پر ہے اٹینمنٹ آف سیکیور اینڈ کنڈکٹیو ورکنگ ویمن. ایسے اقدامات تجویز کرنا. تیسری بات ہے جائے ملازمت کے ماحول کو خواتین کے لیے محفوظ اور مددگار بنانا. چوتھی بات ہے اغراض و مقاصد کا چوتھا نقطہ ہے ایسے اقدامات تجویز کرنا جن کے ذریعے خواتین کی سماجی و پیشہ ورانہ تقدیس و تقریب میں اضافہ ہو. پانچواں نقطہ ہے اس کا غربت کے خاتمے کے پروگرام کے تحت ایسے پروجیکٹ قائم کرنا جو پسماندہ و ہنر خواتین کو گھر کی دہلیز پر باعزت روزگار فراہم کرے اور انہیں ٹھیکے دارانہ نظام کے استحصال سے بچائیں. اور چھٹی چیز ہے قومی و بین الاقوامی نمائندہ فورمز پر پاکستانی خواتین کی مؤثر نمائندگی کرنا. یہ ہماری اس آرگنائزیشن کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، یہ ہمارے مقاصد ہیں جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اور اب اسٹرکچر ہمارا پہلے ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اغراض و مقاصد ہیں ان پر ہم عمل درآمد کیسے کرتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی کیسے لے کے چلتے ہیں. یہ بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ ہم جو لفظ بھی یا جو بات بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پوری کہ اس کو پریکٹیکلی کوئی بھی بات خیالی یا ہوائی ہماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ، تو اس میں ہے ٹیچر ٹریننگ، کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ اور کمپیوٹر ٹریننگ. پھر دوسرا پروگرام ہمارا ہے نالج انہینسمنٹ پروگرام. اس میں آپ دیکھیں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ڈسکشن فورمز ہوتے ہیں اور ورک شاپس ہوتے ہیں. تیسرا پروگرام ہمارا ہے یہ جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا ذات مقاصد میں پہلا نقطہ کہ ہم فکری رہنمائی اور فنی تربیت فراہم کرنا ہمارا ایک شامل ہے. تو ان دو